ساتھیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ہی الا ذکری للبشر۔ یہ جہنم یا جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ بیان تو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس کی طرف سے انسانوں پر مصائب آتے ہیں، انسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مصائب کبھی بیماریوں کی شکل میں آتی ہیں، کبھی اقتصادی پریشانی کی شکل میں، کبھی دشمنوں کے مسلط ہونے کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ انہی چیزوں میں موجودہ حالات میں مسلمانوں پر ہر طرف سے دشمنوں کا غلبہ، کورونا وائرس جیسی بیماری اور ٹڈیوں کا کھیتیوں اور پھلوں وغیرہ کو برباد کر دینے والا ٹڈیوں کا دل ہے۔ دشمن کے غلبے کی وجہ سے مسلمان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے ان کی اقتصادی تباہی اور مالی پریشانی حد تک پہنچ چکی ہے، ٹڈی دل کی وجہ سے ان کی کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں۔ ساتھیو، یہاں تک تو یہ بات کوئی باعث تعجب نہیں ہے، اور آپ کہیں گے بھی کہ یہ کوئی نئی چیز آپ نے نہیں کہی، یقیناً ہے، یہ کوئی باعث تعجب نہیں ہے۔ البتہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو ان حالات سے کیا عبرت و نصیحت لینی چاہیے، وہ آج مسلمانوں کے درمیان سے مفقود ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوہ سے دوری، مسلمانوں کے حقوق کی پامالی، حتیٰ کہ اپنی منفعت اور اپنے فائدے کی چیزوں کے بارے میں بھی کوتاہی ہر شخص کے ملاحظے میں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں اور عذاب تو صرف اسی لیے نازل کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا خوف لاحق ہو۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، یہ جہنم کے عذاب کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں، محض اس لیے کہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ کیا ہم سوچیں کہ ہم نے اس سے عبرت حاصل کی؟ بے نمازی نے نماز چھوڑنے سے توبہ کیا، چور نے چوری سے توبہ کی، رشوت لینے والے نے رشوت کو چھوڑا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے پرہیز کیا، حتیٰ کہ شرک اور کفر کے اڈے جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس سے بچنے اور نپٹنے کی کوئی کوشش کی؟ قطعاً نہیں۔ دور نہ جائیں، یہ ٹڈی دل ایک مثال کے طور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے روکنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے بچنے کا کسی کے پاس وسیلہ ہے، بلکہ امام القیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں ایک بڑی بہترین سی بات کہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں کہ ٹڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جو اپنی ساخت کے لحاظ سے بہت ہی کمزور ہے، ایک ہاتھ پکڑ کر آپ اسے مسل دیں گے، اور جسم کی ترکیب کے لحاظ سے بہت عجیب ہے، اس کی خلقت میں 7 جانوروں کی مشابہت ہے۔ امام القیم بیان فرماتے ہیں جب ان کے لشکر یعنی ٹڈیوں کے لشکر بڑھتے ہوئے دکھائی دیں تو آگے بڑھتی ہوئی ایک ایسی فوج محسوس کرو گے کہ انہیں روکنے کا نہ کوئی حیلہ ہے، نہ ان کی تعداد کا کوئی شمار ہے، نہ ان کے ساز و سامان کا کوئی حساب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑا بادشاہ، اپنی تمام سوار فوج، اپنی تمام پیادہ فوج، اپنے تمام جانور اور ہتھیار اکٹھا کر لے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس لشکر کا روکنا اس کے نزدیک ممکن نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی کمزور ترین مخلوق کو، جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، قوی ترین لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان سے انتقام لے اور متنبہ کرے کہ وہ ان پر وہ حالات، کہیں وہ حالات نہ لا دے جن سے بچنے کی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اس لشکر کو دیکھ کر کیا ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ٹڈی ہے
جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے اوپر بطور عذاب کے مسلط کیا تھا۔ کہیں ہمارے دل میں یہ خیال آیا ٹڈیوں کے لشکر کو دیکھ کر کے کہ جب قیامت کے دن لوگ دوسری بار سور پھونکنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کی مثال ٹڈیوں کے بچھڑے ہوئے پھیلے ہوئے لشکر کی طرح ہوں گے۔ خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مہطعین الی الدع یقول الکافرون هذا یوم عسر۔ کیا ہم نے اس دن کو یاد کیا؟ کیا ٹڈی دل کو دیکھ کر کے ہم نے یہ سوچا کہیں آج وہی حالات تو نہیں ہے جس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس داخل ہوئے اور کہا کہ اے عائشہ، تیری قوم سب سے پہلے ہم سے آ کر کے ملیں گی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہوگا، ہم آپ کے اوپر فدا ہوں؟ آپ نے تو ایسی بات کہی جس سے مجھے خوف لاحق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ موت ان پر سرایت کر جائے گی، بکثرت مارے جائیں گے وہ لوگ ان سے حسد کریں گے۔ آج دیکھیں مسلمانوں میں ایک دوسرے سے جتنا حسد ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، مائی عائشہ نے کہا پھر اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے بیان فرمایا کہ اس وقت لوگوں کا یہ حال ہوگا، دبن یأکل شدادہ ضعافہ حتی تقوم علیہ الساعہ۔ ان کی مثال ٹڈیوں کے ان کمزور بچوں کے طریقے سے ہوں گے جنہیں ان کے طاقتور کھا جاتے ہیں، یعنی کمزور مسلمانوں کو طاقتور مسلمان کھا جائیں گے، انہیں ہلاک کریں گے۔ کیا ہم نے سوچا آج مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آ جائے؟ ان ٹڈیوں کو دیکھ کر کے ہم نے یہ چیز یاد کی؟ کیا ٹڈی دل کو دیکھ کر کے ہم نے سوچا یہ ٹڈیوں کا جو لشکر ہے ان کی آنکھ ویسی ہے جیسے یاجوج ماجوج کی آنکھیں ہوں گی، اور یہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے یاجوج ماجوج نکل کھڑے ہوں گے تو ان سے نپٹنے اور روکنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کو ختم کریں گے، ان کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس بھی ان سے نپٹنے کی طاقت نہیں ہوگی یاجوج ماجوج سے۔ تو کیا ہم نے اسے یاد کیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصائب اور پریشانیاں آ تو رہی ہیں، لیکن اس سے ہمیں اور آپ کو کچھ عبرت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قطعاً نہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس کا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، ورنہ ساتھیوں مجھے تو افسوس ہوتا ہے اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو بیان فرمائی ہے وہ ہمیں جیسے لوگوں کے بارے میں تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیماری کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا مومن کو جب بیماری آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت اور شفا دیتا ہے تو وہاں پر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم سوچیں اس بیماری کے عوض، ان مصائب کے عوض، ان پریشانیوں کے عوض ہمارے اندر یہ دو چیزیں پائی گئی؟ نہیں پائی گئی تو آگے جن کے اندر یہ چیز مفقود ہوگی ان کی مثال اللہ کے رسول نے کیا دی، اس کے اوپر بھی غور کریں۔ مجھے معلوم ہے سنن ابو داؤد کی حدیث قدر ضعف ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں حضرت سلمان فارسی سے بسند صحیح نقل کرتے ہیں، اس لیے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مومن جب بیمار پڑتا ہے اور بیماری کے بعد اسے شفا ہوتی ہے تو اولاً اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ آئندہ کی زندگی کے لیے مسلمان اس بیماری سے نصیحت حاصل کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ اب میں دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹتا، اپنی ان خرابیوں کی اصلاح کرتا ہوں۔ اور آپ نے بیان فرمایا جب موافق بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے عافیت ملتی ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھا ہوا ہے پھر کھول دیا، اسے معلوم نہیں کہ اسے کیوں باندھا گیا اور نہ یہ معلوم ہے کہ اسے کیوں کھولا گیا ہے،
تو ہمیں اور آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ بیماری ہمارے اوپر آئی کیوں ہے اور یہ بیماری ہم پر سے زائل کیسی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔